نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنی اس توبہ کے اوپر اصلاح کرتے ہیں، وبینوا، اور جو گناہ ہو گیا نا اس پہ پراؤڈلی پھر کرتے نہیں ہیں اور اس کی ریپینٹنس جو ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وی ریپینٹ فرام دوز سنس، فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی ہوں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ تو ظاہر ہے اس توبہ کو کرنے والے اور پھر اس توبہ کے اوپر برقرار رہنے والے، ان میں اگر کوئی سب سے افضل ترین معیار ہے تو وہ تمام کے تمام صحابہ کرام کا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کلہم اجمعین۔ ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہے نہیں الحمدللہ کہ ہم ڈیٹیل میں 1,24,000 ہیں، یا ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000 صحابہ ہیں تو ہم سب کو ڈسکس کریں اور پھر ان کی ڈیٹیلز میں۔ تو بہرحال یہاں پہ جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھوڑی بہت، اس میں جو ہو سکا اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اب یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں اسے ریپ اپ کرنے کی کوشش آج کرتے ہیں، اور اسی لیے اب وہ صحابہ کرام، ایک تو انہوں نے توبہ کی، اس میں پھر انہوں نے اصلاح بھی کی، تو تمام صحابہ کرام ہی اس کا مصداق ہیں۔ سب کسی زمانے پہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہو گئے تو گویا انہوں نے ان کی توبہ ہو گئی غیر اسلام سے، اور پھر اسلام کے خلاف ہونے سے ان کی توبہ کر کے انہوں نے اصلاح کر لی اپنی، اور پھر اسلام کے لائن پہ لگ کے اپنا ڈیڈیکیٹڈلی فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب ان میں تمام ہی صحابہ کرام ہیں، لیکن آخر میں اگر کسی کو ڈسکس کرنا امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ او کما قال علیہ السلام، کہ اسلام جو ہے یہدم ما کان قبلہ، وہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا نا اسے ختم کر دیتا ہے، اسے ریز کر دیتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ توبہ کرتے ہیں، اگر کوئی انسان سچی پکے دل سے توبہ کرتا ہے تو سب کا سب اس کا گناہ گویا ڈیلیٹ ہو گئے۔ ایک فولڈر ہوتا ہے نا ہمارے موبائل فون کے اندر، دیکھتے ہیں بڑا ہیوی فولڈرز ہوتے ہیں، یا بڑی بڑی آج کل تو پورٹیبل ڈرائیوز بھی ہیں اور ہارڈ ڈرائیوز ہیں، گیگا بائٹس اور ٹیرا بائٹس اور پتہ نہیں کتنے۔ اگر آپ اس ایک چھوٹی سی جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس کے پرنٹ کا بٹن دبا دیں اگر ایک فولڈر کے اوپر، تو یہ پورا ملٹن بھر جائے، اتنا اس میں مٹیریل سیو ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ ایک ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو وہ پورا اریز۔ تو اسی طرح سے توبہ کا بھی اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہے، آپ نے ایک توبہ کر لی اللہ کے سامنے سچے دل سے تو پچھلا سب ڈیلیٹ اریز، ہاں بشرطے کہ اس کے اوپر پھر اپنی اصلاح بھی کرے اور قائم بھی رہے۔ اسی لیے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ پہلے کا جو کچھ ہو گیا اسے مٹا دیتا ہے۔ تو اب معاملہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا اگر ہم دیکھیں تو یہ اسلام لانے والے آخری کے جو دور کے صحابہ کرام میں سے تھے، ظاہر ہے۔ ان کا پورا نام آتا ہے صخر بن حرب، اور ان کی ایک کنیت ابو حنظلہ کے نام سے بھی آتی ہے، لیکن یہ ابو سفیان کے نام سے زیادہ مشہور جن کی جو کنیت تھی اس سے جانے جاتے ہیں۔ مکہ کے بہت ہی با اثر اور بڑے کبیر سرداروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ظاہر ہے، اور ہمیشہ سے ان کی ایک ویلیو، ایک مرتبہ اور مقام تھا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ اسلام لے آئے تو پھر ان کا اکرام بھی فرمایا، اور اس طرح سے فرمایا کہ فتح مکہ کے ٹائم پہ یہ اسلام فتح مکہ سے ایک دن قبل نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے راستے میں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو کوئی بھی فتح مکہ کے ٹائم پہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا، گویا کہ اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ انہیں اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ان کی تعلیف ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی، کہ انہیں یہ آنر دیا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اگر آ گیا تو آپ وہ پناہ پا گیا،
اور ثابت بنانی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں پہلے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام پہ باقاعدہ ٹارچر ہوتا تھا تو انہوں نے انہی کے گھر میں کتنی دفعہ پناہ بھی لی تھی. تو یہ ان صحابہ کرام میں سے بھی تھے. اور پھر اسلام لانے کے بعد اب فتح مکہ کے بعد ان کی قربانیاں اسی طرح جیسے صحابہ آپ غزوہ حنین کے واقعات پڑھیں, غزوہ طائف کے واقعات پڑھیں, ان میں جان کی بازی لگا کر لڑے بالکل فرنٹ روز کے اندر. غزوہ طائف جب ہوئی, جب طائف فتح کیا گیا, اس جنگ کے اندر ان کی ایک آنکھ شہید ہو گئی, ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر بولو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ تمہاری آنکھ واپس لوٹا دیں گے. انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ آنکھ اسی طرح قبول ہے, اللہ کے راستے میں اگر یہ آنکھ چلی گئی, ضائع ہو گئی, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. پھر وہاں گئے اور تبوک کے پھر اسلام لانے کے بعد ناردرن ٹیریٹریز میں چلے گئے اور عراق اور پھر سیریا اور وہاں پہ لڑائیوں میں اپنا واضح کردار ادا کیا. غزوہ تبوک کا واقعہ آتا ہے کہ وہاں پہ انہی کے بیٹے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تھے, وہ اس وقت لشکر کے امیر تھے اس جنگ میں, اور ان کی دوسری آنکھ بھی وہاں ضائع ہو گئی. گویا یہ پورے نابینا ہو گئے. لیکن اس حال میں بھی بار بار پورے لشکر کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے, یا نصر اللہ اقترب, اے اللہ کی مدد قریب آ جائے, اے اللہ کی یا نصر اللہ اقترب, یا نصر اللہ اقترب. لشکر میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ آگے پھر بھی نابینا ہونے کے باوجود پیش رہے. بہرحال حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, ان کے ٹائم پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کا ڈیٹیل واقعہ. وہ انہی کی صاحبزادی تھیں. نجاشی نے ان کا جو نکاح نبی علیہ السلام سے جب پڑھایا, وہ اس وقت ایتھوپیا میں ہی تھیں, اور یہ اس پر بہت خوش ہوئے, اور ان کے معاملات میں ہم اسے بھی کافی ڈسکس کر چکے ہیں. بہرحال ان کی وفات کا ٹائم آتا ہے خلافت عثمانیہ کے ٹائم پہ. پھر فائنلی ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, جو کہ پیدا ہوئے کوئی نبی علیہ السلام کے بعثت کے 5 سال کے بعد, رفلی ہی واز 5 سال جب نبوت کو ہو گئے تھے اس وقت ان کی پیدائش ہوئی. پھر فرماتے ہیں کہ میں غزوہ بیت رضوان کے بعد مسلمان ہو گیا. جب مسلمان آئے وہاں سے, اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے کفار سے ایک اگریمنٹ کیا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, تو وہ حدیبیہ جب انہوں نے وہ والا اگریمنٹ دیکھا اور سنا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. تو بہرحال ان کا اپنا عملہ ہے. اور پھر ان کے لیے بھی خاص طور سے جب سے اسلام لائے, ان کی قربانیاں بھی پیش تھی. نبی علیہ السلام نے انہیں لشکر میں اور آگے بڑی بڑی رسپانسبلٹیز بھی دیں. ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی, اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, کہ اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما, یعنی جنرل نالج کی انہیں وہ دے, اور وہی بات ثابت ہے. اور پھر وقع العذاب, اور ان سے عذاب کو دور رکھ. اور ایک دوسری روایت کے جو متن ہے اس کے الفاظ آتے ہیں وَمَكَّن لَهُ فِي الْبِلَادِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہیں مکن لہو فی البلاد, انہیں ملکوں میں ان کی حکومت کو جما دے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی تھی. اور پھر دوسری بھی ایک روایت میں آتا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدیہ, اے اللہ انہیں ہادی اور مہدی بنا دے, انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا, پرووائڈ کرنے والا بنا دے. اور پھر آگے نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی انہوں نے ڈیڈیکیٹڈلی یہ آگے سے آگے چلتے گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا گورنر بنا دیا, اور پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ شام کے ہی گورنر رہے. اور ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز تھیں وہ ظاہر ہے کچھ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ہی واز دا پرسن جن کے دور کے اندر فرسٹ اسلامک نیول بیسز, نیوی وجود میں آئی, اور نیول فورسز اسلام کی چلنا شروع ہوئیں کفار کے خلاف ان کے دور کے اندر. ایک مرتبہ کا واقعہ, سلیم بن عامر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک مرتبہ ان کی اور رومیوں کی ایک جنگ کا نا معاہدہ تھا, جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا کہ ابھی جنگ نہیں ہو سکتی, جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ تھا. تو ابھی وہ ٹائم پیریڈ آنے والا تھا کہ انہوں نے اس ٹائم سے پہلے, انہوں نے اگرچہ اٹیک تو نہیں کیا, بٹ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آرمیز کو آرگنائز کرنا شروع کرتے ہیں, اور روم کی جو فورسز, جو ان کی جغرافیکل باؤنڈریز ہے اس کے بعد اپنی آرمیز کو اسمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, اپنی آرمیز کو آرڈر کیا کہ مارچ کریں اور دشمن کی لائن سے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں, تاکہ جب میعاد, جب وقت ختم ہو ہمارے معاہدے کا, تو وی گونا اٹیک روم. لیکن وہاں پر حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے, روایت میں آتا ہے بھاگتے بھاگتے آئے, اور وہاں پہ آگے فرمایا اللہ اکبر وفاء لا غدر, اللہ اکبر وفاء لا غدر,
کہ وفا کرو، غدر نہیں کرو. میننگ کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، فرمایا کہ جب کسی کافر کے ساتھ اگر تمہارا معاہدہ ہو، کوئی اگریمنٹ ہو، تو اسے پورا کرو اور اس میں کوئی خیانت نہ کرو. اور یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہی ہے کہ گویا کہ آپ ابھی دشمن کو معلوم نہیں ہے اور آپ پہلے سے اس کی فورسز لے کے اس کے بارڈر پہ پہنچ گئے، جبکہ دشمن اس ازمپشن میں ہے کہ ہمارا تو سیز فائر ہے. تو انہوں نے جب یہ سنا فوراً ان کے دل پہ اثر ہوا اور انہوں نے اپنی ساری فورسز کو بولا چلو واپس. جو نبی علیہ السلام کا آرڈر ہے وہ مقدم ہے، نہ کہ ہمارا اٹیک کرنا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے ایک روایت بیان کی کہ ایک تو مالدار جو ریاکار آدمی ہوگا، دکھانے والا، شو آف کرنے والا مالدار، یا کوئی شہید جو دکھاوے کے لیے شہید ہو گیا، یا علم رکھنے والا جو دکھاوے کے لیے اپنا علم جس نے رکھا اپنے پاس ایکوائر کیا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، وہ سب عہدے میں جہنم میں ڈالے جائیں گے. جب یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تو فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو رو کے ان کا اتنا برا حال ہوا کہ جو مجلس میں لوگ تھے انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ وفات ہی پا جائیں اس غم سے. بہرحال ان کی اپنی قربانی. اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کی قربانیوں کو اور ان کی لائف سٹائلز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی وفات غالباً 60 ہجری میں لکھا ہے کہ وہیں شام کے علاقے میں ہوئی. اللہ پاک ہمیں ان کی لائف سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.